وہ بیچارہ موچھوں والا باندر بھی اس کی مونچھیں نیچے ہو گئی ہے. 3 دن سے ٹاٹا لگائی ہوئی تھی, 3 دن سے ٹاٹر لگائی ہوئی تھی, 3 دن سے وہ ڈنٹونک کے اشتعال والا باندر اور مونچھوں والا باندر اکٹھے بیٹھ کے پنجاب اسمبلی کا ماحول خراب کر رہے تھے. صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کہ رنگ ہو. عمران کو ڈرایا گیا, عمران خان کو دھمکایا گیا, عمران خان کو ہر قسم کی لالچ دی گئی, عمران خان کے دوستوں کو اور ساتھیوں کو, ایم این ایز اور ایم پی ایس کو خریدنے کی کوشش کی گئی. اور انہوں نے جن لوگوں کے سر پہ ساری بدماشی کی ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں, لیکن ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہمیں پاکستان کی ریاست عزیز ہے. اگر ہم اپنے جذبہ حب الوطنی سے مجبور ہو کر ان کے لیڈروں کی طرح اپنے اداروں کو گالیاں نہیں دیتے, اگر ہم جذبہ حب الوطنی کی وجہ سے بیگم صفدر امان کی طرح اپنے ریاستی اداروں اور ایجنسیوں کو اور عدالتوں کو گالیاں نہیں دیتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں سب پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر انہوں نے کس کس انداز سے کس کس ادارے کو استعمال کر کے کون کون سی بدماشیاں نہیں کی. لیکن جناب والا, عمران خان پورے عزم کے ساتھ, پورے حوصلے کے ساتھ, پورے ولولے کے ساتھ, پوری جرأت کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ آج کھڑا ہے. کس کے لیے کھڑا ہے؟ کیا وہ اپنی آل اولاد کے لیے کھڑا ہے؟ ان کی طرح جنید صفدر کے لیے نہیں کھڑا, ان کے لیے بلا وجہ بھٹو کے لیے نہیں کھڑا, ان کے لیے خاندانوں کے اولادوں کو 2 سال کے بچوں کو ہاتھ میں لے کے دودھ پلا کے جوان کر کے ان کو لیڈر مان کے ان کے سامنے پورلش بجوانے کے لیے نہیں کھڑا. ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہاں پر عمران خان کے خاندان کے لیے نہیں کھڑا, ہم میں سے کوئی بندہ بھی عمران خان کی فیملی کے لیے نہیں کھڑا, ہم میں سے ہر بندہ عمران خان کے ویژن کے لیے کھڑا ہے, ہم میں سے ہر بندہ عمران خان کی سوچ کے لیے کھڑا ہے, ہم میں سے ہر بندہ عمران خان کی جذبہ حب الوطنی کی وجہ سے کھڑا ہے, ہم میں سے ہر بندہ عمران خان کی ناموس رسالت کی جنگ کی وجہ سے کھڑا ہے, ہم میں سے ہر بندہ عمران خان کی ختم نبوت کے لیے جدوجہد کی وجہ سے کھڑا ہے. تو جناب والا, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, میرے نون لیگ کے دوست تھک گئے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, وہ بیچارہ موچھوں والا باندر بھی اس کی مونچھیں نیچے ہو گئی ہے. وہ بیچارہ آیا تھا, مونچھیں اونچی کر کے آیا تھا, اب بیچاری نیچی ہو گئی ہے. یہ انشاءاللہ ہوگا. بیگم رے 186 ووٹ گئے تھے نا, 3 دن سے ٹاٹا لگائی ہوئی تھی, 3 دن سے ٹاٹر لگائی ہوئی تھی, 3 دن سے وہ ڈنٹونک کے اشتعال والا باندر اور مونچھوں والا باندر اکٹھے بیٹھ کے پنجاب اسمبلی کا ماحول خراب کر رہے تھے. تو انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم, انشاءاللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے, صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے, عمر فاروق کی عدالت کے صدقے, عثمان غنی کی سخاوت کے صدقے, حیدر کرار کی شجاعت کے صدقے, حسین ابن علی کی شہادت کے صدقے, انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں 186 ووٹ پورا ہوگا اور انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوں گے. اور اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے میں صرف ایک چیز کہوں گا, عمران خان جہاں پر کھڑا ہوگا, پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین سینے سے سینہ ملا کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس ملک کو بچانے کے لیے. اور اپنی بات کا اختتام اسی نعرے پہ جو فیاض الحسن چوہان کا نعرہ ہے, صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کہ رنگ ہو. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت ہی جذباتی ہو گئے اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو مونچھوں والا بندر تک کہہ دیا. اور یہ سیاست میں اتنی بدتمیزی شاید کوئی اس کی اجازت دے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی سیاست سے چھٹکارا انہیں ملے. ایسی سیاست سے تو بہتر ہے کہ یہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, کیونکہ انہیں ایک دوسرے کی عزت کرنی تو نہیں آتی. ملک کا تو نقصان نہ کریں, یا پھر ایسا کریں کہ پاکستان کو کسی ایسے بہترین ادارے کے پاس پیش کر دیں اور سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں, تاکہ وہ ادارہ ہی مسلسل چلا کر اس ملک کا
کچھ فائدہ کر لے۔ ویسے تو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اپنی سیاست میں، سیاست کرتے ہوئے۔ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب